ابھی رواج یہ بن گیا ہے کہ آپ نے اگر ووٹ لینے ہیں نا تو فوج کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، ٹی وی پہ جو وہ کہے گا وہ بڑا نر بن جائے گا۔ پاکستان کے لوگوں کو بدظن کیا جائے اور ان کو اپنی حکومت سے نفرت کی جائے، ان کو اپنی افواج کے خلاف نفرت کے بیج ان کے اندر بوئے جائیں۔ پاکستان ہے، ایک میزائل طاقت ہے، اس کی پوٹنٹ فوج ہے، اس کی عظیم بہادر قوم ہے، اس کے مجاہد ہیں، سول کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی سیکنڈ لائن فورسز ہیں۔ تو اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اندر نفرت کے بیج بوئے جائیں کہ افواج پاکستان میں بلوچستان کی حاضری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بچے جو کیڈٹ کالجز میں ہیں یہ بھی آ کے تو افواج پاکستان میں آئیں گے تو اس دہشت گردی سے لڑیں گے جس کا شکار بلوچستان سب سے زیادہ اور خیبر پختونخوا ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں اور اسپیشلی پھر کوئٹہ میں آنا جو ہے یہ ہمیشہ میرے لیے ایک بڑی تسکین کا باعث ہے۔ 1968 میں پہلی دفعہ میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ کوئٹہ میں ہوئی تھی، اور میں ٹرین کے ذریعے یہاں آیا تھا، اور یہ کنٹونمنٹ کے اندر اس وقت میں لیفٹیننٹ تھا۔ میں بنیادی طور پہ چونکہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا صدر ہوں، بلوچستان کے صوبے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بلوچستان کا صوبہ جو معدنیات سے مالا مال ہے اللہ کے کرم سے، اس کی خوشحالی دراصل پاکستان کی خوشحالی ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سی پیک کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کے اندر گوادر پورٹ کو بھی جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تقریباً ٹوٹل کو 125 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں سے 9 پروجیکٹ ایسے ہیں جو گوادر پورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہائی ویز بن رہی ہیں۔ میں آ کے خوش ہوا کہ ہمارا ایئرپورٹ اللہ کے کرم سے بڑا اچھا بن چکا ہے یہاں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ افواج پاکستان کی طرف سے ہمیشہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایجوکیشن کے اندر آج بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں 12 ملٹری کے بنائے ہوئے کیڈٹ کالجز ہیں، جو پاکستان میں کیڈٹ کالجز نہیں ہیں، اور ان کیڈٹ کالجز میں 4000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً 7000 کو افواج نے وظیفوں پہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف پاکستان کے کیڈٹ کالجز میں بھیجا ہے۔ ابھی ایک نئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کا پیشن ہے کہ سی پیک کو آگے چلایا جائے۔ سی پیک کی ہماری کامیابی کا راز ہے، اور خدا کے کرم سے اس کے اندر ہم پوری ایفرٹ کے ساتھ وہ کریں گے۔ ان کی کوشش یہ ہو گیا کہ یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر بن رہا ہے وہ جلدی مکمل ہو۔ گوادر میں جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں، ایران سے ہم کنیکشن لے کے کر رہے ہیں، گیس کا کنیکشن لیا جا رہا ہے ایران کے ساتھ، اگین ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس کے اوپر بہتری اللہ کے کرم سے ہوگی اور وہ آگے چلے گا۔ تو اس طرح بلوچستان کے اندر ہر طبقہ فکر میں آگے چلنا ہے، اور اس میں ایک ہمیں خوشی ہے کہ افواج پاکستان میں بلوچستان کی حاضری بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بچے جو کیڈٹ کالجز میں ہیں یہ بھی آ کے تو افواج پاکستان میں آئیں گے تو اس دہشت گردی سے لڑیں گے جس کا شکار بلوچستان سب سے زیادہ اور خیبر پختونخوا ہوتا رہا ہے۔ اور ان دہشت گردوں کی اس مذموم حرکت کی ہم مذمت بھی پرزور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بلوچستان کے اندر کئی آفتیں آئی ہیں۔ مثلا ابھی پیچھے فلیش فلڈز آئے تھے تو بڑا نقصان ہوا تھا، اور ابھی یہ گوادر کے ایریا میں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور بہت سی چیزیں وہ سبمرج ہوئی ہیں۔ اس میں بھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ پہلی فرصت پہ وہ جا کے وہاں ان کو اٹینڈ کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ ہے اکائیوں کی مدد سے، اس میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب ہیں، اور گلگت بلتستان ہے۔ یہ اکائیاں ہم نے جوڑ کے رکھنی ہیں، اور اس کے لیے دشمن جو ہے وہ بالکل پرسر پیکار ہے۔ ہائیبرڈ وار کے تحت اس کی یہ ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بدظن کیا جائے اور ان کو اپنی حکومت سے نفرت کی جائے،
ان کو اپنی افواج کے خلاف نفرت کے بیج ان کے اندر بوئے جائیں، اور اس طرح سے پاکستان کو لڑائی تو کر کے، چونکہ ایک ایٹمی پاکستان ہے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جن کو شکایات ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے، اپیلیٹ کورٹس ہیں، ان میں جا کے اپنے مسائل کو، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس اور ہماری عدلیہ انصاف کرے گی، بیکاز جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ٹیررزم کی تھریٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے تو تھریٹ کا عالم یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ آئے ہیں اور یہ اسلام آباد پہ چڑھنے والے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی جس میں سارے جو پارٹی کے لیڈر سے بشمول تحریک انصاف اور ہر جماعت اور ملٹری قیادت، رحیل شریف، جنرل رحیل شریف، سب اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ اگر کسی کے کسی بھی الیکشن میں کسی سیٹ کے اوپر بھی دھاندلی ہوئی ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ پچھلی حکومت کے اندر ڈپٹی سپیکر سوری صاحب کا کیس تھا اور وہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو ڈسمس کیا الیکشن کمیشن نے۔ اب یہ رواج یہ بن گیا ہے کہ آپ نے اگر ووٹ لینے ہیں نا تو فوج کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، ٹی وی پہ جو وہ کہے گا وہ بڑا نر بن جائے گا۔ آج کا تھیم کسی لیڈر کی محبت یا شفقت کا نہیں ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، پنجاب میں بزدار صاحب کیا کر رہے تھے، کے پی میں وہ بزدار نمبر 2 کیا کر رہے تھے، اوورال یو ٹرن کتنے تھے، سب سو کارکردگی پہ ووٹ نہیں تھا، ووٹ یہ تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اور اس کے پیچھے میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کچھ لوگ یہاں سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جو ایکس آرمی کے لوگ ہیں، ان کے کورٹ مارشل ہوئے وہ وہاں جا کے تو طرح کی، اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا فالوئنگ کتنی ہے، ملینز، اور میں نے کہا یہ فالوورز کدھر سے ہیں، اور بخدا آپ یقین کریں انڈین، وہ سارے اس کو ہوا دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، انٹیلیجنس بھی دیتے ہیں، ملک کو توڑو۔ آج سندھ سے تقریباً 80,000 سولجرز ادھر ہیں، ریٹائرڈ بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، بلوچستان سے ہیں، 85,000 کے پی سے ہیں، 20-25,000 آبادی کے لحاظ سے یہاں سے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں۔ پھر سول آرم فورسز، یہاں کوئٹہ میں بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہمارے وکلاء کے اوپر کتنا حملہ ہوا تھا، ہمارے پولیس والوں کے اوپر کتنی قربانیاں ہیں۔ ہمیں سول سرچنگ کرنی ہے، ہمیں یہ نیریٹو بالکل بائی نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہماری جو ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ فوجی جہاں بھیجتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کرتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں خود ایک فوجی ہوں، اور میں جب پی او ایف کا چیئرمین تھا تو ریٹائر ہوا تو میں سٹیل مل کا چیئرمین گیا۔ آپ اپنا ریکارڈ بک اٹھا کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں پاکستان میں کہ سٹیل مل کا سب سے بیسٹ پروفٹ اور سب سے بیسٹ دور کون سا تھا، وہ یہ کہیں گے جنرل عبدالقیوم کے ٹائم میں 18 ارب کا پروفٹ کمایا، سارے لونز ختم کیے اور سٹیل مل کو اٹھا کے ہم اوپر لے گئے۔ فوج کی سیاست میں مداخلت کا منع سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ 1948 میں یہاں ہی سٹاف کالج کوئٹہ میں آئے تھے تو انہوں نے ایڈریس کیا، تو اس کے بعد کچھ کویسچنز ہوئے، ان میں یہ آیا کہ وہ صلاح دے رہے تھے کہ آپ کو یہ کرے وہ، تو انہوں نے کہا آپ کی بات سے مجھے یہ بو آ رہی ہے کہ آپ ہمیں پالیسی میکنگ کا بتا رہے ہیں کہ ہمارا ڈومین ہے، آپ کا نہیں ہے ڈومین۔ ہمیشہ مسلم لیگ نون نے، مجھے یہ پتا ہے جب اے پی ایس کا بچوں کا واقعہ ہوا تھا تو میاں صاحب نے منتیں کی تھی عمران خان صاحب کی، اس وقت بھی وہ کہتے تھے ہاتھ نہیں ملاتے، یہ شودر ہے، یہ فلانا ہے، ان کو لے کے آئے تھے اور وہ آ گئے تھے۔